اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 256۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 255 آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے عقائد واضح طور پر بیان فرما دیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دے۔ ایسی اطاعت کا نام دین اسلام ہے، اور چاہے تو اپنی آزادی اور اختیار کو آزادانہ اپنے نفس کے تابع کر دے، اس کا نام کفر اور گمراہی ہے۔ اس آیت میں رب کریم یہی فرما رہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کسی کو مجبور کر کے زبردستی مسلمان بنانا دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ دین میں کوئی جبر اور مجبوری نہیں، کسی کو مجبور کر کے زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اس آیت کی شان نزول میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کے قبیلے بنو سالم بن عوف کا ایک شخص تھا، اس کے 2 لڑکے نصرانی تھے اور وہ خود مسلمان تھا۔ اس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے ان لڑکوں کو زبردستی اور جبراً مسلمان بنا لوں، ویسے تو وہ عیسائیت سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ممانعت فرما دی کہ کسی کو زبردستی مجبور کر کے مسلمان نہیں بنانا۔ رب کا یہ طریقہ نہیں ہے، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت اور گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر ہدایت بالکل واضح کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئی ہے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ تو قد تبین الرشد من الغی، دیکھو دین اور ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو گئی ہیں۔ ایک طرف بالکل روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہدایت کیا ہے، اور دوسری طرف بالکل یہ واضح ہو گیا ہے کہ گمراہی کیا ہے۔ اب رشد و ہدایت اور گمراہی کے سمجھنے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے اور کتاب ہدایت کے آ جانے کے بعد ہدایت اتنی واضح ہو چکی ہے کہ کوئی شخص اب اس لیے گمراہ نہیں ہوگا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہدایت کیا ہے، نیکی کا راستہ کیا ہے۔ اگر وہ گمراہ ہوگا تو اس لیے گمراہ ہوگا کہ اس نے سورج کی روشنی کو دیکھ کر بھی جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں اور ہلاکت کے گڑھے میں جا گرا۔ اب زبردستی اس کی آنکھیں نہیں کھولی جائیں گی کہ وہ دیکھ کر چلے، وہ نہیں دیکھنا چاہتا نہ دیکھے۔ فری چوائس ہے۔ ہر عقل والے کے لیے یہ تعلیمات قابل قبول ہونی چاہیے، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ کسی کو اس کی طرف زبردستی اور جبر سے نہیں لانا، یہ ہے دین اسلام کا حسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 میں یہی بات فرمائی، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ زندگی، یہ دنیا تو کمرہ امتحان ہے۔ اس کمرہ امتحان میں ہر ایک کو کاغذ دے دیا گیا ہے، جو چاہے لکھتا جائے۔ جو چاہے
تو اس میں اپنے سوالات صحیح طور پر حل کرے، جو چاہے تو ادھر ادھر دیکھ کر وقت ضائع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑے گا کہ کیا کر رہے ہو۔ جب نمبر لگیں گے اور میدان حشر میں نمبر لگے ہوئے ان کے پرچے نامہ اعمال کی صورت میں ان کے ہاتھ میں آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جناب نے کیا کیا ہے، اور وہ اسی لیے واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ امتحان ہے، یہ دنیا کی زندگی اور مہلت جو دی گئی ہے، یہی مہلت ہی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، جو چاہے اسلام قبول کرے، جو چاہے قبول نہ کرے، ہر ایک کو آزادی اور اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عطا کر رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جبر ہمیشہ کفر کی طرف سے ہوتا ہے، اسلام کی طرف سے نہیں ہوتا۔ آغاز اسلام میں ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی سختیاں کی گئیں، مار پیٹ کی گئی، تو وہ سب اہل کفر کی طرف سے کی گئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، پتھروں پر سے گھسیٹا گیا، گرم ریت پر لٹایا گیا، کوڑوں سے پیٹا گیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ کفر و شرک کے دین پر واپس آ جاؤ۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بھی اسی طرح کی سختیاں کی گئیں، ان پر زمین تنگ کر دی گئی کہ دین اسلام کو چھوڑو اور کفر و شرک کا راستہ اپناؤ، جبکہ قرآن پاک میں رب کریم فرماتا ہے من شاء فلیکفر، جو کفر اختیار کرنا چاہتا ہے کفر اختیار کر لے۔ اسلام میں آزادی ہے، جبر نہیں ہے، کفر میں جبر ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال لینا کہ نظام باطل کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی، نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ نظام باطل ظلم پر مبنی ہوتا ہے، یہ لوگوں کا استحصال کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا نظام باطل کو طاقت سے ختم کرنا مسلمان کا فرض ہے، اور یہ جہاد ہے۔ یعنی طاقت اور جبر نظام باطل کو ختم کرنے پر استعمال کی جائے، کسی کو زبردستی مسلمان بنانے پر نہیں۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ ہم عام طور پر اس آیت کو غلط جگہ پر کوٹ کرتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، انسان اپنے عمل میں آزاد ہے۔ نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے، اس بات میں وہ آزاد ہے، مگر جب وہ دین اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہونے کا اعزاز پا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اسے یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ دین کے احکام اور دین کی ہدایات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دے، اور جو اسے اپنی عقل کے مطابق معقول نظر آئے وہ قبول کرے اور باقی کا انکار کر دے۔ اسلام اسے یہ اختیار نہیں دیتا کہ کچھ احکام جو اس کی اپنی پسند کے ہوں ان پر عمل کرے اور باقی جو اسے مشکل لگیں اسے چھوڑ دے۔ نہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد رب کریم کے احکام کو ماننا اس پر فرض ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں قانون پر مکمل عمل درآمد کرانے کا انتظام کس طرح مکمل طور پر لاگو ہے۔ ہم اسے کتنا ایڈمائر کرتے ہیں کہ واہ کیا قانون کی عملداری ہے، کیونکہ جو اس ملک میں رہتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہے، تو وہ پابند ہے کہ اس ملک کے تمام قوانین کو مانے اور عمل کرے۔ پھر ہم یہ کیوں ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام شرعی احکام منوائے اور ہم مانیں۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ اسلام قبول کرنے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزادی اور اختیار دے رکھا ہے، لیکن جب ایک شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اب وہ پابند ہے کہ اسلام کے تمام قوانین، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی مکمل طور پر اطاعت کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کا اعزاز پا لے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ طاغوت
لفظ طغا سے ہے، اس کا مطلب سرکشی اور بغاوت ہے۔ جیسے دریا جب اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے تو یہ اس کی طغیانی ہوتی ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے سرکشی کی وہ طاغوت ہے۔ طاغوت ہر وہ باطل قوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا حکم دوسروں سے منوائے۔ شیطان بھی طاغوت ہے، کفر و شرک کا نظام بھی طاغوت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاغوت سے مراد شیطان ہے، تو جو کفر اختیار کرے وہ طاغوت کے ساتھ ہے۔ طاغوت سے دوستی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان دونوں یکجا نہیں ہو سکتے۔ جو یؤمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اسے یکفر بالطاغوتی، وہ طاغوت کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ تو طاغوت سے دوستی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان دونوں یکجا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بھی یارانہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ بھی ہو، یہ تو منافقت ہے۔ جبکہ اسلام تو حنیفم مسلمہ، کامل یکسوئی، یک رخ، ایک اللہ کا ہو جانا اسلام ہے۔ تو جس نے طاغوت کا انکار کیا اور یؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لایا تو وہ کیسا، اسے کیا اعزاز مل گیا؟ تو گویا اس نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا، لانفصام لہا، جس کو ٹوٹنا نہیں ہے، جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ تو جس نے طاغوت کی نفی کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جو تا قیامت اس مضبوط کنڈے کا مضبوط سہارا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں مضبوط کنڈے سے مراد پوری شریعت اسلامیہ اور اس کا مضبوط نظام ہے، جو انسان کو ہر طرح کی گمراہی سے بچاتا ہے، بشرطے کہ انسان اس سے مضبوطی کے ساتھ اس پر جمع رہے اور ادھر ادھر جانے والی پگڈنڈیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ ایسا شخص یقیناً کامیاب ہوگا، اسے کبھی نہیں ٹوٹنا۔ اس کنڈے کو تھامنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت قیس بن عبادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا کہ ایک شخص جس کا چہرہ اللہ تعالیٰ سے خائف تھا، نماز کی ہلکی 2 رکعتیں اس نے ادا کیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ جنتی ہے۔ جب وہ باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے گیا، باتیں کرنے لگا اور کہا کہ جب آپ تشریف لائے تھے تو تب لوگوں نے آپ کی نسبت یوں کہا تھا کہ یہ جنتی ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، کسی کو وہ بات کہنا نہیں چاہیے جس کا اسے علم نہ ہو۔ البتہ اتنی بات تو ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ گویا کہ میں ایک لہلہاتے ہوئے سبز گلشن میں ہوں۔ اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون ہے جو زمین سے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی چوٹی پر ایک کڑا ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک شخص نے مجھے تھاما اور میں بآسانی چڑھ گیا۔ اس کڑے کو تھام لیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ بس اسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی کہ وہ کڑا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گلشن جو ہے وہ باغ اسلام ہے، ستون جو ہے وہ ستون دین ہے، کڑا عروۃ الوثقی ہے، تم مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہو گے۔ یہ شخص حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں مروی ہے۔ آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا رہتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں، ان کے
پشت پناہ ساتھی اور مددگار طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ آگ والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب انسان دین حق کو اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مضبوط سہارا عروۃ الوثقی مضبوط کنڈا تھام لیتا ہے، تو ممکن ہے بہت سے دنیاوی دوست اور رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیں۔ تو اس آیت میں تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، راہ حق پر چلتے ہوئے اگر تنہا بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے۔ راہ حق پر چلتے ہوئے اگر تنہا بھی ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے گا۔ کون سی روشنی؟ ایمان کا نور، قرآن پاک کی روشنی، سنت رسول کا حسن، اور سب سے بڑھ کر معرفت خداوندی زندگی کی روشنی بن جائے گی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایمان والا، خواہ اس کا ایمان قوی ہو یا کمزور، اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو ولایت کا ادنا درجہ ہر ایمان والے کو حاصل ہے، کیونکہ رب کریم فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یعنی ولایت کا ایک حصہ تو ہر اہل ایمان کو حاصل ہے۔ پھر ایمان جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور ایمان کے تقاضے پر جتنا عمل آگے بڑھتا چلا جائے گا، ولایت کے درجے اتنے ہی آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دوست ہو گئے۔ یعنی ایمان در حقیقت اللہ اور بندے کے درمیان دوستی کا ایک مضبوط رشتہ قائم کرتا ہے۔ یہ ولایت، یہ دوستی دو طرفہ دوستی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے خوشی مناؤ، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے خوشی مناؤ۔ اور بالکل اتنی ہی پیاری سی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 64 میں دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یاد رکھو، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا دوست بن جاتا ہے، وہ انہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں کی ظلمات سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں سے یوں دوستی نبھاتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کو ظلمات اور کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہاں نور کا لفظ واحد ہے، ظلمات کا لفظ جمع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نور کا لفظ ہمیشہ واحد آیا ہے، انوار کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ نور ایک حقیقت واحدہ ہے، اس لیے کہ دو مقامات کے درمیان سیدھا راستہ صرف ایک ہوتا ہے، جبکہ ٹیڑھی راہیں کئی ہوتی ہیں، طاغوت بے شمار ہوتے ہیں، معبود واحد صرف ایک اللہ ہے۔ اسلام کا نور ایک ہی راستہ ہے، اور کفر و شرک، الحاد اور مادہ پرستی اور نفس پرستی اور لادینیت مختلف قسم کی تاریکیاں ہیں۔ تو جتنے بھی غلط فلسفے ہیں اور جتنے بھی غلط نظریات ہیں اور جتنی بھی عمل کی غلط راہیں ہیں، ان سب کے اندھیاریوں سے نکال کر، ان سب کی ظلمتوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا،
औलियाउहुम त्वागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, और जिन्होंने कुफ्र किया उनके दोस्त तागूत हैं और वो उन्हें नूर से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। तो वो लोग जो कुफ्र और शिर्क का रास्ता अख्तियार करते हैं, शैतान से दोस्ती रखते हैं, तागूत के रास्ते पर चलते हैं, उनके औलिया और मददगार साथी तागूत होते हैं। वो उनको रोशनी से निकालकर तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। तौहीद का इनकार करने वाले तागूत के साथी यानी शैतान के साथी हैं। शैतान जो है वो कुफ्र और शिर्क को मुज़य्यन करके इन्हें ईमान और तौहीद से रोकता है। शैतान और दीगर तागूती कुव्वतें कुफ्र और शिर्क को मुज़य्यन करके अहले ईमान को ईमान और तौहीद से रोकती हैं। शैतान का काम ही यही है कि अल्लाह ताला के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करके इंसान को अल्लाह ताला से मायूस करे और बदगुमानी के अंधेरों में धकेल दे। मिनन नूर इला ज़ुलुमात से पता चलता है कि इससे मुराद वो लोग हैं जो ईमान की राह पर चल रहे होते हैं मगर ईमान कमज़ोर होता है, तो तागूत यानी शैतान की गिरफ्त उन पर आसान हो जाती है। तागूत और यानी शैतान इंसान के अंदर ईमान की लज्जत को कमज़ोर करने में कामयाब हो जाता है। तागूत आकर हमला करता है, शक की दरारें डालता है, दुनिया की तरगीबात से हमले करता है और नूरे कुरान की लज्जत को मांद कर देता है। इंसान रोशनी से अंधेरों की तरफ जाना शुरू हो जाता है, फिर अंधेरों का साथी हो जाता है, यानी ईमान की रोशनी से कुफ्र के अंधेरे की तरफ और तौहीद की रोशनी से शिर्क के अंधेरों की तरफ और सिरात मुस्तकीम की रोशनी से गुमराही के अंधेरों की तरफ ले जाता है। ये अंधेरा फिर उस इंसान को कहाँ ले जाता है? उलाइक अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, ये दोज़ख में जाने वाले हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। ये उन अंधेरों में जाने वाले हैं। हम देखें कि दोज़ख में आग है, आग तो अंधेरा नहीं होती, उसमें तो रोशनी होती है, मगर दोज़ख की आग अंधेरा है, स्याह अंधेरा। हदीस मुबारका में है कि दोज़ख की आग को 1000 बरस तक भड़काया गया तो वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 बरस तक भड़काया गया तो वो सफ़ेद हुई, फिर 1000 बरस तक भड़काया गया तो वो स्याह है। अल्लाहुम्मा अखरिजना मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, या अल्लाह हमें ज़ुल्मात के अंधेरों से निकाल कर नूरे ईमान की रोशनियों की तरफ या अल्लाह हमें हमारे कदमों को जमा देना। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है और कुफ्र वाले शैतान के दोस्त हैं। हकीकत यही है कि अल्लाह की दोस्ती ही सारा दीन है। हकीकत यही है कि अल्लाह ताला की दोस्ती ही सारा दीन है। अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसकी चाहत, उसकी रज़ा की तलब ही ईमान वालों की ज़िंदगी होती है और उसकी सच्ची और पक्की दोस्ती की तड़प ही दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं में है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। ए अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ तेरी मोहब्बत और मैं तुझसे मांगता हूँ उसकी मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और मैं तुझसे मांगता हूँ उस अमल की मोहब्बत जो अमल मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दे। आयत नंबर 258। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। क्या तुमने इस शख्स को नहीं देखा जिसने हुज्जत बाजी की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उसे बादशाही दी हुई थी, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उसे बादशाही दी हुई थी। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीतु क़ाल अना उहयी व उमीत। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, तो उसने कहा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा अल्लाह कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक़ से निकालता है, और अगर तू खुदाई का मुद्दई है तो इसे मग़रिब से निकाल कर दिखा, तो
تو وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو قانون بیان فرمائے، ایک ایمان والوں کے متعلق اور دوسرا کفار و مشرکین کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، اور انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جو طاغوت کے ساتھی ہوتے ہیں شیطان انہیں نور کی روشنی سے ظلمات کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ اسی بات کی تائید اور ثبوت میں آگے 3 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ 3 واقعات بیان ہوئے ہیں کہ طاغوت کے ساتھی کون ہوتے ہیں۔ طاغوت کے ساتھی کی مثال نمرود ہے۔ یہ بابل یعنی عراق کا بادشاہ تھا۔ ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ نمرود اصل میں لقب تھا، کسی کا نام نہیں تھا۔ جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، اسی طرح نمرود بابل یعنی عراق کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل کے شہر ار میں ہوئی۔ وہاں نمرود کی بادشاہت تھی۔ جیسے فرعون نے مصر میں اپنی بادشاہت اور اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح کا دعویٰ نمرود کا بھی تھا۔ فرعون اور نمرود کا خدائی کا دعویٰ در حقیقت سیاسی بادشاہت اور اقتدار کا دعویٰ تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں اور جس چیز کو چاہیں صحیح قرار دے دیں۔ یہی اصل میں خدائی اختیار ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ حق تو یہ ہے کہ تحلیل و تحریم یعنی حلال قرار دینے اور حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کسی شے کو حلال کرنے یا کسی شے کو حرام کرنے کا اختیار واحد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جس شخص نے بھی قانون سازی کا یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے قانون سے آزاد ہو کر اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے، وہی فرعون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو بادشاہت دی تھی۔ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی۔ وہ عرصہ دراز تک بادشاہ رہا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی دی ہوئی بادشاہت سے اس کے دماغ میں رعونت اور سرکشی اور غرور و تکبر سما گیا۔ اس کی احسان فراموشی کی حد کہ اسی دولت اور بادشاہت جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھی، اسی دولت اور بادشاہت کی بنا پر وہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا۔ دولت واقعی بعض اوقات خود طاغوت بن جاتی ہے۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 258 میں اس مناظرے کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہوا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ نمرود نے یہ بات سن کر جیل سے سزائے موت کے 2 قیدی بلائے، ان میں سے ایک کی گردن وہیں اڑا دی اور دوسرے کی سزائے موت معاف کر کے اسے اسی وقت رہا کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ کر دیا اور میں نے جس کو چاہا مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شخص صرف کٹ حجتی پر یعنی بحث برائے بحث پر اور ضد پر اترا ہوا ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اسے اس بات کا بھی جواب دے سکتے تھے کہ زندگی دینے سے کیا مراد ہے اور موت دینے سے کیا مراد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر مناظرے باز ہوتے تو وہاں بحث کی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے موضوع بدل دیا، اس لیے کہ اس طرح صرف بحث و مباحثہ اور جدال سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایک مبلغ کا کام بحث بازی نہیں ہے، اور بحث برائے بحث کا انداز اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی تبلیغ کا انداز تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی پہلے اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے، یعنی پہلے مشترک بنیاد سے بات کو شروع کرو۔
یا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں کی آیت نمبر 125 میں فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے ایسے بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بات کو بڑی حکمت کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ میرے پروردگار کی قدرت ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تم میں واقعی خدائی کی کوئی طاقت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو وہ کفر کرنے والا شخص مبہوت ہو کر رہ گیا۔ یہاں اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ جان گیا تھا، سمجھ گیا تھا، مگر ہدایت کی راہ پر نہیں آیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ جو ہدایت سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ لہٰذا اس بد نصیب کو بھی ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود ہدایت کی توفیق نہیں ملی، اس لیے کہ وہ طاغوت کا ساتھی تھا۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ طاغوت جو ہوتا ہے وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ دوزخ والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ طاغوت کے ساتھیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی۔ حضرت تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکل آنے کے بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ کی اس ظالم بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قحط سالی تھی، لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی وہاں گئے، وہاں یہ مناظرہ ہوا۔ بدبخت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو غلہ نہ دیا۔ آپ خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے سمجھیں کہ کچھ لے آئے ہیں۔ گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے۔ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھیں، انہوں نے بوریوں کو کھولا تو دیکھا کہ عمدہ اناج سے دونوں پر ہیں۔ کھانا پکا کر تیار کیا۔ آپ کی بھی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا ہے؟ کہا 2 بوریاں جو آپ بھر کر لائے ہیں انہی میں سے یہ اناج نکالا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے۔ اس بدبخت بادشاہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا گیا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا پی گئے اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ یہ ایسے عذاب میں رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ یہ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا اور یوں ہی رینگ رینگ کر بدنصیب نے ہلاکت پائی۔